بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، اور جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں صدقہ نبی پاک کا، صدقہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، صدقہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انہیں جنت عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت جل جلالہ نے والدین کو جو مقام دیا ہے نا، وہ بڑا اہم مقام ہے۔ حالانکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، جو صحابی رسول ہوتا ہے، جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا ہو، تو اس کے متعلق حکم ہے کہ قیامت تک کوئی ولی، غوث، قطب کتنی عبادت کرتا رہے، پوری زندگی حج کرتا رہے، پوری زندگی نماز پڑھتا رہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، عبادت کرتا رہے، کوئی گناہ نہ کرے، پھر بھی وہ صحابی رسول کے قدموں پر لگنے والی مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ مقام ہے صحابی رسول کا۔ لیکن سنیے، اگر کوئی صحابی بھی ہو اور والدین اس سے ناراض ہوں تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، آپ کا وقت نزاع جب قریب آیا، جب آپ کا آخری وقت آیا تو جان قبض نہیں ہو رہی، روح نکل نہیں رہی، پریشان ہیں۔ حضرت علقمہ کی اہلیہ، آپ کی زوجہ، آپ کی وائف سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، آپ کا صحابی ہے علقمہ، مرید ہے آپ کا، چاہنے والا ہے، کلمہ گو ہے آپ کا، جان نہیں نکل رہی، بڑی مشکل میں ہے، یا رسول اللہ کرم فرمائیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ جان نکل جائے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا جاؤ کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، جاؤ کسی طبیب یا حکیم کے پاس لے کر جاؤ، بلکہ سرکار نے ڈائریکٹ فرمایا کیا اس کے والدین زندہ ہیں؟ اللہ اکبر! عرض کی یا رسول اللہ، والدین تو نہیں، والدہ زندہ ہے۔ فرمایا جائیے ان سے کہیے کہ وہ تشریف لائیں گی یا میں حاضر ہو جاؤں۔ یہ دیکھیں ادب، امام الانبیاء اور ادب کا مقام دیکھیں، وہ تشریف لائیں گی یا میں حاضر ہو جاؤں۔ تو جب پیغام پہنچا حضرت علقمہ کی والدہ کو، تو آپ بوڑھی تھیں، عصا کے سہارے چل کر کہا کہ میری جرت کہاں کہ میں امام الانبیاء کو بلاؤں، میں خود حاضر ہو جاتی ہوں۔ لڑکھڑاتی لڑکھڑاتی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں۔ سرکار نے سوال کیا کیا آپ علقمہ سے خفا ہیں؟ کیا آپ علقمہ سے ناراض ہیں؟ کیا آپ علقمہ پر راضی نہیں ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ، میں علقمہ پر بہت سخت خفا ہوں، بہت سخت ناراض ہوں۔ یا رسول اللہ، میری تکلیفوں اور میری مشکلات کی کوئی حد نہیں رہی، میں نے اس کو پالا پوسا، یہ پیشاب کر دیتا تھا، میں اسے اپنے آپ کو اس پیشاب والی جگہ پر لٹا لیتی اور اس کو اپنے سینے پر لٹاتی تھی۔ یا رسول اللہ، اس کو میں نے بڑا کیا، یہ کماتا تھا، مجھے لا کر دیتا تھا۔ یا رسول اللہ، پھر میں نے اس کی شادی کر دی۔ یا رسول اللہ، شادی کے بعد پھر یہ کیا کرتا، کمائی ساری لا کر اپنی بیوی کو دیتا ہے، اس کو دیتا ہے، اس سے حساب کتاب کرتا ہے، مجھے پتہ تھا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، اس پر میں اس پہ خفا ہوں، میں ناراض ہوں اس سے۔ سرکار نے فرمایا معاف فرما دیجیے، معاف کر دیجیے۔ اللہ اکبر! عرض کی یا رسول اللہ، اس نے بڑا دل دکھایا، میں اسے معاف نہیں کروں گی، میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ، علقمہ کی والدہ راضی نہیں ہو رہی، ناراض ہیں۔ حضرت بلال کو آواز دی گئی، بلال لکڑی اکٹھی کرو، لکڑی اکٹھی کر کے آگ لگا دو۔ لکڑی اکٹھی کی گئی، آگ لگ گئی، بڑی زبردست قسم کی آگ لگی ہوئی ہے۔ حضرت علقمہ کی والدہ بیٹھی ہوئی ہیں، دیکھ رہی ہیں۔ سرکار نے فرمایا جاؤ صحابہ، علقمہ کو اٹھا کر لے کر آؤ اور آ کر اسے آگ میں ڈال دو۔ ماں ہوتی ہے۔ حضرت علقمہ کی والدہ اٹھتی ہیں، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا میں آپ کے بیٹا، چونکہ آپ کا گستاخ ہے، اسی سے آگ میں ڈالوں گا۔ حضرت علقمہ کی والدہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، میرے بیٹے کو میرے سامنے آگ میں ڈالیں گے؟ سرکار نے فرمایا ہاں، یہ آپ کا گستاخ ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ، نہیں یا رسول اللہ، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ دیکھیں ماں کا مقام کیا ہے، ماں ہوتی ہے یار۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اماں جی، یہ دنیا کی آگ ہے، جلے گی بجھ جائے گی، اگر اسے آپ معاف نہیں کریں گی، اگر اسے آپ معاف نہیں کریں گی تو جہنم کی آگ وہ ہے، ہم فیہا خالدون، وہ اس کے اندر بندہ ہمیشہ رہتا ہے، وہ بجھنے کو نہیں آتی، آپ انہیں معاف فرما دیں۔ حضرت علقمہ کی والدہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ گواہ ہو جائیں، صحابہ گواہ ہو جائیں، میں نے بھی علقمہ کو معاف کر دیا ہے، آپ بھی معاف فرما دیں، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی عرض کریں وہ بھی معاف فرما دے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جو ہی حضرت علقمہ کی والدہ نے کہ منہ سے لفظ معافی نکلا تو فوراً حضرت
علقمہ کی جان قبض ہو گئی اور آپ جنت میں تشریف لے گئے۔ سامعین محترم، میرے بھائیوں، دیکھو یہ والدین کا مقام ہے، ادب کیجیے، احترام کیجیے۔ جن کے والدین زندہ ہیں ادب کر کے، احترام کر کے، انہیں منا کر، انہیں راضی کر کے جنت حاصل کر لیجئے۔ سب سے بڑا پیر آپ کے گھر میں آپ کے والدین ہیں۔ ادب کر کے اپنی جنت کو سنواریں، اپنی آخرت کو سنواریں۔ والسلام مع الاحترام۔